بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 دسمبر ہے اور دن ہے اتوار کا۔ عمران خان کے سیاسی قدم اکھاڑنے میں ناکامی کے بعد اب ایک اور کیس میں عمران خان کو سزا ہونے جا رہی ہے۔ یہ بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے اور اب امتحان ہے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کا کہ وہ کیسے اس چیز کو ڈیفر کرتی ہے، اس کو آگے لے کر جاتی ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب ٹوٹل 4 کیسز میں گرفتار ہوئے۔ پہلے توشہ خانہ میں 5 اگست کو گرفتار ہوئے۔ توشہ خانہ میں تو یہ ہوا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی، یعنی کیونکہ سزا معطل ہو گئی، ضمانت ہو گئی۔ پھر دوسری عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی تھی سائفر کیس میں، سائفر میں سپریم کورٹ سے ضمانت ہو گئی۔ پھر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا القادر میں، القادر میں احتساب عدالت نے جو ہے وہ ضمانت مسترد کر دی ہے۔ اب انہوں نے ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی اگلی گرفتاری ڈالی گئی توشہ خانہ ریفرنس جو نیب نے انیشیٹ کیا ہے، اس میں گرفتاری اور کیونکہ اب اتنے زیادہ کیسز چل رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی شاید ضمانت ان کی اس میں احتساب عدالت میں ہے، یہ پتہ نہیں مسترد ہو گئی، مسترد ہی ہونی ہے، وہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں آنا ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس۔ لیکن اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب کیونکہ توشہ خانہ میں کنوکٹڈ تھے تو الیکشن تو وہ نہیں لڑ سکتے، کیونکہ اب تک کی جو تشریح ہے اب سپریم کورٹ اس سے ذرا مختلف چیز کر دیتی ہے، وہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن اب تک کی بہرحال صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی سینٹنس سسپینڈ ہے، کنوکشن عمران خان کی برقرار ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد کورٹ ایک اپلیکیشن گئی، کئی ماہ تک وہ پینڈنگ رہی، فیصلہ 11 دسمبر کو محفوظ ہوا، 21 دسمبر کو سنایا گیا اور عمران خان کی فیصلہ معطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی، کیونکہ فیصلہ معطل ہو جاتا تو پھر وہ الیکشن لڑ سکتے تھے۔ اب تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں۔ اگر سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی وہ پٹیشن اپیل جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس کا توشہ خانہ کا فیصلہ معطل کر دیتی ہے، پھر عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہو جائیں گے، پھر کوئی دوسری وجہ نہیں ہے کہ عمران خان الیکشن نہ لڑ سکے۔ یا سپریم کورٹ یہ تشریح کر دیتی ہے کہ جب سزا معطل ہو جاتی ہے تو پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ بھی سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے، تو پھر تو اہل ہو جائیں گے۔ اب دیکھا گیا کہ اس سے تو عمران خان کے سیاسی قدم تو نہیں اکھڑیں گے، انتخابی قدم تو نہیں اکھڑیں گے اگر سزا سپریم کورٹ معطل کر دیتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2 جنوری کو سزا یافتہ مجرم جس طرح سے بری ہوا، عدالت سے جس طرح سے بری ہوا، وہ سارے پاکستان نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ نااہلی جو ہے وہ 62(1)(f) کے تحت تعیات نہیں ہوتی، تو جس شخص پہ اربوں روپے کی کرپشن اور لوٹ مار کا الزام ہے، جو اشتہاری رہا، مفرور رہا، بھگوڑا رہا، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھا، آنے کو تیار نہیں تھا، پھر جس طرح سے وہ آیا، جس طرح سے اس کے ساتھ سارا کچھ ہوا۔ اور اس میں امپورٹنٹ بات ایک اور بتا دوں، ہمارے دوست احتشام علی عباسی نے کل ایک بہت اہم ٹویٹ کیا، ان کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب بائیو میٹرک وہ جو ان کی کرائی گئی تھی وہ بائیو میٹرک ہوئی ہی نہیں تھی، کوشش ہوتی رہی لیکن کوئی ایشو تھا سسٹم میں یا جو بھی گئے وہاں پر میاں نواز شریف کی بائیو میٹرک نہیں ہو سکی تھی، اور آج تک اس میں فائل میں دیکھا جائے تو بائیو میٹرک جو ہے وہ نہیں لگی ہوئی ایئرپورٹ والی، اگر اس کے بعد کہیں سے کرا کے لگا دی ہے اس کو نہیں پتہ، لیکن ایئرپورٹ پہ بہرحال بائیو میٹرک نہیں ہو سکی۔ یہ احتشام علی عباسی جو ہیں انہوں نے کل ٹویٹ کیا ہے۔ تو اگر 2 جنوری کو سپریم کورٹ ان کو الیکشن کے لیے اہل کرنے جا رہی ہے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ تو یہی ہے کہ عمران خان کے لیے بھی پھر وہ اس کی بھی یہ سزا فیصلہ معطل کریں یا یہ تشریح کریں کہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس دوران اب یہ ہے کہ سائفر کیس کو پہلے ان کیمرہ پروسیڈنگ کی گئی، اس کو بہت تیزی سے چلایا گیا اور اتنی تیزی سے چلایا گیا کہ کل 25 گواہ جو ہیں ان کے بیان مکمل ہو گئے ہیں، ریکارڈ ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں کل کہا گیا کہ اوپن ٹرائل ہے، لیکن اس میں جو انکشافات ہوئے ہیں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو ایف آئی کے پراسیکیوٹرز ہیں شاہ خاور صاحب اور نقوی صاحب، انہوں نے جو کل پریس ٹاک کی، کیونکہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ تھی، اس پہ فیصلہ آیا ہوا تھا احتساب اس کا ٹرائل کورٹ کا، ابو الحسنات صاحب کا، لیکن کل اچانک میڈیا پہ خبریں بھی چلنے لگ گئیں اور باہرہ کے پراسیکیوٹرز نے پریس کانفرنس بھی کر دی۔ انہوں نے کل آ کے باہر بتایا کہ کل 28 گواہ تھے اس کیس میں، 3 ہم نے گیو اپ کر دی ہیں، 25 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور کل بروز ہفتہ کتنے گواہ ہوئے؟ 12 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے، ٹوٹل 25 گواہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اور کل پراسیکیوٹرز نے بتایا کہ 10 گھنٹے تک سماعت چلی، اور انہوں نے کہتے ہیں کہ آج میڈیا بھی موجود تھا، یعنی کل کو کہہ رہے ہیں میڈیا بھی موجود تھا، حالانکہ اکرام راجہ صاحب رفتار کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور انہوں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں وہ گئے ہیں، ان کو نہیں جانے دیا۔ اگر یہ اوپن ٹرائل تھا تو پھر اوپن ٹرائل کے مطابق تو کوئی بھی جا سکتا ہے، تو وہ رپورٹر ہیں وہ ان کو نہیں جانے دیا گیا۔ اور
اس میں کل جو جسٹیفیکیشن دی ایف آئی پروسیکیوٹرز نے، انہوں نے کہا کہ یہ جو بیانات کل ریکارڈ ہوئے ہیں یہ بیانات آلریڈی ریکارڈ پہ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اوپن کر دیا۔ اگر یہ اوپن تھا تو اوپن کا آرڈر کہاں پہ ہے؟ کیونکہ آرڈر تو وہی تھا کہ یہ ان کیمرہ ہے اور اس کے سوشل میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو سکتا، میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہو سکتا، لیکن کل یہ رپورٹ کروایا گیا تاکہ پہلے سے ایک ماحول بننا شروع ہو جائے کہ 25 گواہ ہو گئے ہیں، تاکہ جیسے جج صاحب سزا سنائیں عمران خان کو تو پھر وہ نہ ہو۔ اور انہوں نے کل بتایا کہ عمران خان کو اس میں 14 سال قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، یہ بھی کل نئے پروسیکیوٹرز نے کہا ہے، سوری نئے پروسیکیوٹر کہتا ہوں، ایف آئی پروسیکیوٹرز نے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ منگل کی تاریخ کے لیے اگلی سماعت رکھی گئی ہے، اور منگل کو بنتی ہے 26، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اب یہ معاملہ 28 کے لیے لگا ہوا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے پاس۔ انہوں نے اسٹے پہلے نہیں دیا، جمعے والے دن انہوں نے سماعت کرنی تھی، جمعے والے دن اٹارنی جنرل پیش نہیں ہوئے، اس لیے انہوں نے جمعے والے دن سماعت ملتوی کر دی 28 کے لیے۔ اب یا تو یہ ہے کہ تحریک انصاف ارجنٹ ہیئرنگ کی کوئی اپلیکیشن دے گی اور اس کو منگل یا بدھ کو لگوائے گی اور بتائے گی کہ یہ ماجرا ہوا ہے تو آپ اس کو اسٹے کر دیں، یا یہ ہے کہ تحریک انصاف نیچے جائے گی، جرا کرے گی، جرا ذرا وہ پھر لینتھی کریں گے، جرا کے بعد پھر ہو سکتا ہے وہ کریں اپنے گواہ پیش کریں اور اس طرح سے چیزیں ہوں تو وہ ہے، ورنہ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک میں عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گوہر خان صاحب نے کیا کہا ہے، پھر میں اینڈ میں جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں یہ وقتی طور پہ سزا ہوگی، اس میں ہونا کیا ہے۔ گوہر صاحب اور ان کے ساتھ خالد یوسف چودھری صاحب کھڑے تھے کل اڈیالہ کے باہر، انہوں نے سماعت کی، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اس کی عدالتی بائیکاٹ کر دیا ہے اس کیس کا، اور سپریم کورٹ کے آبزرویشن کو انہوں نے حوالہ دیا کہ سپریم کورٹ کے آبزرویشن کے بعد ویسے ہی سائفر کیس ختم ہو گیا ہے، اور پھر الیکشن کی انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا جس طرح کے انتخابات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس طرح سے انتخابات کروائے گئے تو ملک افراتفری کا شکار ہوگا۔ پہلے معاشی طور پہ ملک جو ہے وہ انتہائی ایک خطرناک پوزیشن پر ہے۔ آئی ایم ایف کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے آئی ایم ایف کی وہ جو عہدیدار میل یا فیمیل جو ملے تھے عمران خان صاحب سے، جس میں عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا یہ میں معاہدے کو، وہ کہتے ہیں اس شرط پہ تھا کہ یہ الیکشن، اگر الیکشن نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام کو بھی دھچکا لگے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو بلے کا نشان لیا گیا ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ 184(3) میں ہم سپریم کورٹ چلے جائیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم پشاور ہائی کورٹ چلے جائیں، منگل کو ہم کسی ایک عدالت میں چلے جائیں گے۔ ویسے مجھے زیادہ لگتا یہ ہے کہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عظمیٰ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے کل یہ بتایا کہ عمران خان صاحب نے بلوچستان کی جو فیملیز آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر جو پولیس نے تشدد کیا اس کی مذمت کیا، بڑے رنجیدہ تھے، بڑے افسردہ تھے۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم باہر سے جاتے ہیں اندر، عمران خان جیل میں بیٹھا ہے لیکن اس سے مل کے ہمیں حوصلہ ملتا ہے جتنے وہ اس وقت حوصلے میں ہیں اور جتنا وہ مضبوط ہے اور وہ ٹوٹ نہیں سکا۔ اور انہوں نے کہا ہم امریکہ میں اور یوکے میں جو ہے وہ کیسز کرنے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ میں ظاہر یہ سائفر والا معاملہ ہے، کیا کریں گے یہ انہوں نے کہا ہے، اس کی ڈیٹیلز مزید انہوں نے نہیں بتائیں۔ انتظار حسین منجوتا صاحب نے کہا کہ ہمیں یعنی پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے تھے کہ وکلا کو کل کی جو تاریخ ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تاریخ ہے، اور پھر انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بتایا کہ ان کی رہائی نہیں ہو سکی اور وہ اب منگل تک وہ معاملہ بھی چلا گیا۔ مہر بانو قریشی صاحبہ نے جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 3 بجے تک سپریم کورٹ سے ہمیں ضمانت کے فیصلے کی سرٹیفائڈ کاپی نہیں مل سکی، 3 بجے میں سرٹیفائڈ کاپی ملی سپریم کورٹ سے۔ اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس ہمارے وکلا گئے، وہاں سے کہا گیا کہ آپ اڈیالہ جائیں کیونکہ جج صاحب وہاں پر موجود ہیں، اڈیالہ جیل آئے تو آپ اندر نہیں جانے دیا جا رہا کیونکہ آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس لیے اب شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا منگل تک کیونکہ اتوار اور سوموار چھٹی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے وکلا کو آج کی اس سماعت کا پتہ ہی نہیں تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس لیے وکلا لاہور سے پہنچے نہیں ہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ کل یعنی جمعے والے دن وہ کہہ رہی ہیں کہ جج صاحب ہمیں بتایا گیا کہ بیمار ہیں، اور پھر آج اچانک ہفتے کی تاریخ رکھ دی گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو بتایا گیا تو ہم تو پہنچ گئے ہیں، ظاہر ہے ہم وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں تھے، لیکن جو وکلا ہیں وہ لاہور سے آتے ہیں اس لیے وہ نہیں پہنچ سکے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب اور باقی۔ اور انہوں نے کہا کہ آج جب یہ پروسیڈنگ ہو رہی تھی اور گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو رہے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب تھے ہی نہیں وہاں پہ، اور ان کو بعد میں بلایا گیا۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں جب اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ میڈیا کے کچھ لوگ بیٹھے، سلیکٹڈ 2-3 جتنے بھی، کہتی ہیں میں نے کہا اور کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب یہ ایک رپورٹر تھا، کہتی ہیں میں نے جج صاحب کو کہا کہ جج صاحب یہ اوپن ٹرائل کر دیا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا یہ پھر رپورٹر ہی کیسے آیا بیٹھا ہے؟ تو جج صاحب نے کہا کہ وہ شاید ساتھ والے کمرے میں احتساب عدالت کی سماعت تھی یا پتہ نہیں وہ یا اسی کمرے میں تھی یا جو بھی انہوں نے کہا، انہوں نے کہا شاید اس کیس میں آئی تھی اس لیے ادھر ہیں، تو یہ تو ان کیمرہ ہے۔
وہ کہتی ہیں بعد میں پھر کچھ اور لوگ بھی بیٹھے تھے، تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ جی اوپن ہے. تو جج صاحب کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اوپن ہے یا ان کیمرہ ہے، وہ تو بعد میں جج صاحب نے کہا کہ جی یہ اوپن ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو اس میں سزا تو سنانی ابو الحسنات صاحب نے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے بری خبر تو ہوگی کہ عمران خان ایک اور کیس میں کنوکٹ ہو گئے ہیں. لیکن اس بری خبر میں بھی اچھا ایک پہلو ان کی لیگل ٹیم کے ایک ممبر کے ساتھ میری بات ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو اتنے جلدی باہر تو انہوں نے آنے نہیں دینا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے سزا سنائی جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اتنے فلاز ہوں گے اور یہ جو ان کیمرہ ہے، وہ کہتے ہیں صرف اس ایک بنیاد پہ عمران خان بری ہو جائیں گے کہ یہ جس طرح سے ان کیمرہ کیا گیا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پہ سزا بالکل پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ ڈیلے کریں اور اتنی دیر میں اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ اسٹے کر دے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے میر گل حسن اور نظیر اسٹے نہیں کرتے اور نیچے سے سزا سنا دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ اتنے اس میں فلاز ہیں کہ یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کرے گی یہ جو فیصلہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہائی کورٹ، وہ کہتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ہمیں کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اس میں ہائی کورٹ سے عمران خان بری نہیں ہوں گے. وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ سے عمران خان جب بری ہوں گے، پہلے توشہ کیس میں، پھر سائفر کیس میں، تو وہ جو لمحات ہوں گے، وہ جو ٹائم ہوگا، وہ ہمارے بیانیے کو مزید اوپر لے جائے گا کہ عمران خان کے خلاف یہ بوگس کیسز تھے، جھوٹے کیسز تھے. اور یہ معاملہ ہے، وہ کہتے ہیں وقتی طور پہ تو سزا سنا دی جائے گی اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے نہ کیا اور نہ روکا، کیونکہ یہ واضح طور پہ اگر 12 گواہ ایک دن میں ریکارڈ ہوئے 10 گھنٹے کی پروسیڈنگ میں، اور ان کیمرہ کی نوٹیفیکیشن کے باوجود اچانک ایک آدھ رپورٹر کو بلا لیا جاتا ہے، سلیکٹڈ رپورٹر کو، تو پھر اسی سے آپ اندازہ لگائیں کیا صورتحال ہے. تو بہرحال عمران خان کے ابھی تک جو ہے وہ سیاسی قدم نہیں اکھاڑے جا سکے، ان کو کمزور نہیں کیا جا سکا، اس لیے کیس پہ کیس، فیصلے پہ فیصلہ. توشہ خانہ کے بعد اب لگتا ہی ہے کہ سائفر میں جو ہے وہ ہو جائے گی، کنوکشن ہو جائے گی اگر ہائی کورٹ نے اس کو اسٹے نہ کیا. اور دوسرا معاملہ پھر ایک اور کیس اب ٹرائل شروع ہو جائے گا، وہ ہے عدت میں مبینہ طور پر وہ جو الزام ہے عدت میں نکاح کا، وہ جو ایک بوگس کیس ہے، وہ ٹرائل ادھر اس کے اندر جیل کے اندر شروع ہو جائے گا. تو ہی نہیں، الیکشن کمیشن کا کیس بھی ادھر سنا جائے گا. تو سارے کیسز جیل میں ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر، بلکہ میرا خیال ہے کہ پورے بر صغیر میں نہیں ہوگا، انڈیا میں نہیں ہوگا، کہیں بھی نہیں ہوگا، کہ یا شاید دنیا میں نہ ہوا ہو، اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنی چاہیے کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے اوپر اتنے کیسز ایک ساتھ جیل کے اندر چل رہے ہوں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کیا پوری دنیا میں کوئی ایک بھی اس کی مثال ملتی ہو. اس کے اوپر ریسرچ کر کے پوری سٹوری بنائی جا سکتی ہے کہ عمران خان دنیا کا پہلا پولیٹیکل لیڈر ہے جو سابق پرائم منسٹر ہے جس کے اوپر اتنے زیادہ کیسز جیل کے اندر چل رہے ہیں، اور تقریباً ان کیمرہ کیونکہ میڈیا تو اس کے اندر ہوتا بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.